تجدید دین سے تجدید سماج تک بر صغیر میں آنے والی دو شخصیات حضرت مجدد الفسانی اور فاضل بریلی سیدی امام محمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمہ کا تذکرہ بحیثیت جدید سوشل اور اکنامک سائنسز کے ایکسپرٹیز۔ یہ بات ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اگر ہم باہم سوال کریں کہ دنیا کا سب سے مشکل کام کیا ہے تو سب کے اپنے اپنے جوابات ہو سکتے ہیں، لیکن جس پر سارے انٹلیکچوئلز دانشور متفق ہیں وہ ہے حضرت انسان کی اصلاح۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کی اصلاح دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ہے، اور اگر ہم دلیل کے طور پر شریعہ کی روشنی میں دیکھیں تو یہ بات حقیقت ہے کہ رب تعالیٰ نے انسان کی اصلاح کے لیے سب سے سمجھدار عقل مند انبیاء کرام کی جماعت معمور فرمائی۔ ان کی زندگی کا مقصد اولین یہی تھا کہ انسان کی اصلاح ہو، حتیٰ کہ یہ سلسلہ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پر مکمل ہوا تو ان کی بعثت کا مقصد بھی یہی متعین فرمایا گیا جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 101 میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ یہ ایک کتاب ہے، ہم نے آپ پر اس کو نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیرے سے اجالے کی طرف لے آؤ۔ قرآن کے نزول کے مقاصد یہی ہیں کہ جہاں کفر کا اندھیرا ہو وہاں نور کا ایمان ہو جائے، نور کا اجالا ہو جائے، اور جہاں گناہوں کے اندھیرے ہوں وہاں نیکی کا نور آ جائے، اور جہاں جہالت کے اندھیرے ہوں انہیں علوم نبوت سے منور کیا جائے، جہاں بد اخلاقی اور بد کرداری کے اندھیرے ہوں انہیں اخلاق نبوت سے پر نور بنایا جائے، اور جہاں خواہشات نفس کے پیروکار ہوں انہیں عبادت کے نور کی طرف لایا جائے، اور جو محبت دنیا اور حرص دنیا میں مستغرق ہو جائیں انہیں فکر آخرت اور محبت آخرت کے نور کی طرف لایا جائے۔ اس کے بعد ایک اور سوال اگر اٹھایا جائے تو کہ سب سے ضروری کام کیا ہے، تو اس پر بھی ساری انٹلیکچوئل ساری دانش مجتمع ہے کہ سب سے ضروری کام بھی حضرت انسان کی اصلاح ہے، انسان کی اصلاح ہے۔ یہ جو ایک سلوگن ہے کہ جو جہاں لگا ہے لگا رہنے دیں، یہ تو فساد ہے۔ اگر فساد کو کوئی ظالم ہے ظلم کرتا رہے تو زمین پر تو فساد ہی آئے گا۔ اگر کوئی رہبری ہے اور وہ لوگوں کے راستے روکتا ہے، وہ روکتا رہے، کوئی نظام نہ ہو تو یہ تو تباہی اور بربادی لے کے آتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ضروری کاموں میں سے بھی جو ضروری کام ہے وہ حضرت انسان کی اصلاح ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انسان کی اصلاح ہو جائے تو صرف یہ اس کی ذات کا فائدہ نہیں بلکہ پورے معاشرے کا فائدہ ہوتا ہے، بلکہ کائنات کا حسن بھی اسی میں ہے کہ انسان کی اصلاح ہو جائے۔ اگر انسان بگڑ جائے تو کائنات کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو بگڑے ہوئے لوگوں نے ہی تو نظام کائنات تباہ کیا ہے۔ بگڑے ہوئے لوگوں کا بگاڑ ہی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانَ فِي الْمَاءِ، کہ جب کوئی بندہ صالح ہو جاتا ہے، اپنی انڈیویجول پیوریفیکیشن کر لیتا ہے، اپنے آپ کو صاف اور ستھرا اور مصفہ کر لیتا ہے، بے ضرر بن جاتا ہے، وہ لوگوں کے لیے نفع بخش ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو فرمایا زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سارے ہی اسے دعائیں دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی پناہ، اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے تو پھر اس عذاب میں کائنات میں موجود اس کی ساری مخلوق کی مبتلا ہو جاتی ہے۔ تو بگاڑ تو اس نے پیدا کیا، تو اس کی بگاڑ کی وجہ سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اپنے آپ کو اندھیروں سے نکال کر اجالوں کی طرف آ جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے
کائنات کی، زمین و آسمان کی ساری چیزیں دعائیں کرتی ہیں، یہاں تک کہ پانی کے اندر مچھلی بھی اسے دعائیں دیتی ہے، چونکہ یہ حضرت انسان ہی ہے۔ جب اس کی اصلاح ہوتی ہے تو حلال اور حرام کا فرق سامنے آتا ہے کہ بھئی یہ چیز حرام ہے، یہ حلال ہے، یوں کاٹوں گا تو حلال ہو جائے گی، یوں کاٹوں گا تو حرام ہو جائے گی۔ تو اگر حضرت انسان ہر چیز یہ چاہتی ہے کہ اسے حلال اور جائز طریقے سے استعمال کیا جائے، تو مچھلی بھی دعا اس لیے کرتی ہے کہ حضرت انسان کی اصلاح ہو جائے تو مجھے اچھے طریقے سے شکار بھی کرے گا اور اچھے طریقے سے تناول بھی کرے گا۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا ان اللہ لیدفع بالمسلم الصالح عن 100 اہل بیت من جیرانہ بلاء۔ یہ رب تعالیٰ مسلمانوں، نیک مسلمان کی وجہ سے اس کے ارد گرد 100 گھر والوں کو مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایک بندے کی اصلاح ہو جائے تو اس کی وجہ سے کتنے لوگ جو ہیں وہ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لیصلح بصالح الرجل المسلم ولدہ وولد ولدہ واہل دویرتہ ودویرۃ حولہ ولا یزالون فی حفظ اللہ ما دام فیہم۔ اس حدیث کا ترجمہ سماعت کرنے سے پہلے اس بات کو سماعت کیجئے کہ اپنے بڑے جنہوں نے تجربات کے بعد زندگی گزار لی ہوتی ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان کی اصلاح ہو چکی ہوتی ہے، اب وہ نصیحت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں، اب ان کی قدر کرنی چاہیے، خواہ وہ والدین ہوں یا وہ اساتذہ ہوں یا مشائخ ہوں۔ جس کے پاس کوئی نصیحت کرنے والا موجود ہو تو وہ خوش قسمت ہے، اور جب نصیحت کرنے والا موجود نہ رہے تو پھر قدر کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا اگر ماں باپ نصیحت کریں، اساتذہ اور مشائخ نصیحت کریں تو اس نصیحت کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک ایک صالح مرد کی نصیحت اور اصلاح کا فائدہ اللہ تعالیٰ اولاد کو بھی دیتا ہے، اولاد کی اولاد کو بھی دیتا ہے، اور خاندان کو بھی دیتا ہے، خاندان سے جڑے ہوئے رشتوں کو بھی دیتا ہے، اور جب تک نصیحت کرنے والا ان میں موجود رہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا رہتا ہے۔ تو یہ نصیحت بڑوں کی، ان کو قبول کرنا اور ان کی نصیحت کو اپنے لیے نعمت سمجھنا اور اس کی قدردانی کرنا ہمارا وطیرہ ہونا چاہیے۔ جناب ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال فی امتی سبعۃ لا یدعون اللہ فی شیء الا استجاب لهم بہم تنصرون وبہم تمترون قال وحسبت انہ قال وبہم یدفع عنکم۔ 7 لوگ ایسے ہیں کہ جب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کی وجہ سے، یہ اچھے لوگ ہیں، مصلحین ہیں، جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی ہوتی ہے، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مدد بھی فرماتا ہے، بارشیں بھی عطا فرماتا ہے، اور انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب کو بھی دور فرما لیتا ہے۔ یہ بات ہماری زبانوں پر زبان عام ہوتی ہے کہ بس اوقات انسان جب بالکل بھی نا امید ہو جائے یا مایوس ہو جائے تو ایک جملہ انسان کی جو ہے وہ ڈارس ضرور بندھاتا ہے کہ یار اب بھی اگر دنیا کا نظام چل رہا ہے تو ماننا پڑے گا ابھی اچھے لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے نظام دنیا اچھے بندوں پر قائم رہتا ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارا شمار اچھے لوگوں میں ہو۔ اسی طرح جس طرح اصلاح بہت ضروری ہے اور اصلاح فائدہ دیتی ہے، بگڑا ہوا انسان اس کا بگاڑ بہت نقصان دیتا ہے۔ اگر انسان بگڑ جائے تو اس کا بگاڑ خشکی اور تری کو فساد اور نحوست میں مبتلا کر دیتا ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 41 ہے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہیں۔ اس کا مطلب ہے زمین تر ہو یا خشک ہو، دونوں میں جو فساد آیا ہے وہ اس فساد کرنے والے فسادی کی وجہ سے آیا ہے، ایک بگڑے شخص کی وجہ سے آیا ہے۔ بارش کا نہ ہونا، بارش کا ہوتے ہی رہنا، پیداوار کی قلت، کھیتوں کی خرابی، تجارت کے نقصان
اور طلاقوں کی بہتات، ناجائز اولاد، خودکشیاں، اولڈ ہومز کا قیام، دنیا کے بدلتے ہوئے نقشے، یہ کیا ہے؟ یہ سب بگاڑ ہی تو ہیں۔ اسی وجہ سے شریعت مطہرہ نے حلال چیزوں میں طلاق کو ناپسند قرار دیا ہے۔ حلال ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبوض ترین ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اپنے آپ کو بچا رہا ہوں، بچتا نہیں۔ اگر نسل ہو تو وہ بھی برباد، اگر اصل ہو تو وہ بھی برباد۔ یہ اولاد کے لیے بھی نقصان دہ اور خاندانوں کو بھی اوپر توڑ دیتی ہے۔ وجہ کیا بنا؟ ایک بندہ، ایک بندے کا بگاڑ معاشرے میں کتنا بڑا بگاڑ پیدا کر دیتا ہے۔ تو نیشا پور جب اس کو چنگیز خان نے تباہ کر دیا، چنگیز خان خود تو دہریہ تھا، تو مسلمانوں کے سخت خلاف تھا، تو جب یہ ہمدان کی طرف آیا تو اس نے رستے میں آتے ہوئے اعلان کر دیا کہ کوئی بھی اپنے گھروں میں نہ رہے اور سارے کے سارے فلاں میدان میں جمع ہو جائیں۔ اور چنگیز خان کی ایک وحشت اور دہشت قائم ہو چکی تھی، بگڑا ہوا شخص تھا، ظالم ترین لوگوں میں اس کا شمار تھا۔ جب سارے لوگ اس میدان میں جمع ہو گئے تو ہر بندہ اسی خیال میں تھا کہ شاید یہ میدان میں رکھ کے گرد و نواح میں کوئی لکڑیاں جلائے گا اور ہمیں اس میں راکھ کر دیا جائے گا، یا اجتماعی طور پر ہمیں مار دیا جائے گا۔ اسی وحشت کے عالم میں چنگیز خان نے کہا، میرا ایک سوال ہے، اگر کوئی اس کا جواب صحیح دے دے گا تو میں اس کو چھوڑ دوں گا، وگرنہ تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ سب خاموش ہیں۔ اب چنگیز خان چونکہ دہریہ ہے، ایتھیسٹ ہے، اس دور کا خدا کے وجود کا منکر ہے، کرٹیکل انداز سے اس نے یہ بات کی۔ اس نے کہا، مجھے یہ بتاؤ، مجھے تمہارے خدا نے بھیجا ہے یا اپنی مرضی سے آیا ہوں؟ یہ بڑا کرٹیکل سوال تھا، تنقیدی چبھتا ہوا سوال تھا۔ مجھے تمہارے خدا نے بھیجا ہے یا میں خود اپنی مرضی سے تم پر مسلط ہوا ہوں؟ سارے خاموش ہیں۔ تو ایک چرواہا وہ کھڑا ہوا، اس نے گرج کر کہا، اور اس کی آنکھوں میں چمک اور دل میں بصیرت اور سچائی تھی۔ اس نے کہا، نہ تمہیں ہمارے خدا نے بھیجا ہے اور نہ تم خود آئے ہو۔ وہ یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، پھر جب خدا بھی نہیں بھیجا اور میں خود بھی نہیں آیا تو پھر مجھے بتاؤ میرے آنے کا سبب کیا ہے؟ تو اس نے کہا، تمہیں ہمارے اعمال نے ہم پر مسلط کیا ہے، ہمارے اعمال کی وجہ سے تم ہماری نادان، ناانصاف، نالائق اور بصیرت سے خالی قیادت کا نتیجہ ہو۔ جب ہم نے عقل والوں کو نظر انداز کر دیا، علم والوں کو پیچھے دھکیلا، خوش آمدیوں اور جاہلوں کو ہم نے عزت دی، تو تمہارا آنا ہی ہمارا مقدر ٹھہرا۔ جب یہ بات چنگیز خان نے سنی تو کہتے ہیں کہ چنگیز خان اس جواب سے اتنا متاثر ہوا کہ میدان میں موجود سارے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے چھوڑ دیا کہ ابھی تم میں ایک ایسا عقل مند موجود ہے جو سب کی جان بچا سکتا ہے۔ تصور کریں، وہ حضرت نے کیا فرمایا تھا، از مقافات عمل غافل مشو، گندم از گندم جوید، جو از جو۔ فرمایا مقافات عمل سے بندے کو بے خبر نہیں رہنا چاہیے۔ جو گندم بوتا ہے وہ گندم ہی، اور جو جو بوتا ہے اس کے ہاتھ میں جو ہی آتی ہے۔ تو اپنے اعمال، ایک بندے کے اعمال بگڑیں تو کتنا فساد ہوتا ہے، اور اگر سب کے اعمال بگڑ جائیں تو پھر کیا بنے گا؟ حضرات محترم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری اصلاح اور فلاح کا مکمل انتظام فرمایا ہے۔ انبیاء کرام صرف ہماری اصلاح کے لیے خاص طور پہ تشریف لاتے رہے، اور اب جب کہ وہ سلسلہ ختم ہوا ہے اور اپنے کمال کو پہنچا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اصلاح کا عمل ہے اس کو معطل نہیں فرمایا۔ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی طور پہ خصوصیت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پہ دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن اپنا جیتا جاگتا معجزہ قرآن ہمارے ہاتھوں میں تھما کر گئے، جس کا ٹائٹل یہ ہے لا ریب فیہ، اور جس کی خصوصیت یہ ہے قیامت تک کو اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اس کی حفاظت کا ذمہ پروردگار عالم نے خود دیا۔ قرآن شاہد عدل ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید جو کتاب انزلناہ، اس کو اتارا ہی اس لیے کیا ہے کہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ کل رطب و یابس، ہر رطب و یابس اس میں موجود ہے، تبیان لکل شیء کی شان کے ساتھ موجود ہے۔ لیکن المیہ اور افسوس یہ ہے کہ
کہ جسے ہماری اصلاح کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا، ہم نے اس سے اصلاح لینا اور سمجھنا تو دور کی بات، ہم نے تو اسے چھونا بھی چھوڑ دیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ میرا اور آپ کا رویہ کیا ہے؟ ہمیں اس کا جائزہ لینا چاہیے، ہمیں اپنے اعمال کی طرف دیکھنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کبھی ہم دعا کرتے ہوئے یہ کہیں الہی ہمارا حال دیکھ، تو ندا آتی ہے ذرا اپنا نامہ اعمال بھی تو دیکھ۔ تو قرآن مجید فرقان حمید، پھر ہم پر خصوصی کرم یہ ہے کہ پہلے انبیاء کرام کی تعلیمات کو اس طرح زندہ نہیں رکھا گیا۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی تبندگی یہ ہے، جس طرح قرآن کی آیتیں قیامت تک چمکتی رہیں گی، مصطفیٰ کریم کا اسوہ بھی قیامت تک چمکتا ہی رہے گا۔ صحابہ کرام نے پورے اعتدال کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پورے خد و خال کو امانت اور دیانت کے ساتھ کاغذی اور قلمی صورت میں بھی اور صدری اور عملی صورت میں بھی ہم تک منتقل کیا۔ اب ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم عمل کی اس لو کو مدم نہ ہونے دیں، بلکہ عمل کے پیکر بن کر اپنی نئی نسل کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے نور کو منتقل کریں۔ یہی اسباب ہوتے ہیں۔ یہ آپ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ مبارک آ رہا ہے، آراس مبارک کا مہینہ ہے، بزرگوں کے آراس ہوتے ہیں۔ ہم اپنے بڑوں کی برسی یا سالانہ جو ہے وہ ختمات کا اہتمام کرتے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ ایک طبقہ تو وہ ہے جس نے سرے سے اس کا انکار کر دیا، وہ کہتا ہے یہ کوئی شے نہیں، یہ تو شاید کوئی گاڑ لی گئی ہے، اور دوسرا المیہ یہ ہے کہ دوسرے نے مانا تو اس نے سمجھ لیا شاید یہ دیگ پکانے کا موقع ہے، شاید چاول کھانے کا بہانہ ہے۔ بالکل ایسی بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت کیا ہے کہ وہ اصحاب کے یادگاری ایام ہو یا اولیاء کرام کے آراس ہوں یا ہمارے بڑوں کی برسی اور اصالے ثواب کا موقع ہو، تو اصل میں وہاں بیٹھ کر یہ جائزہ لیا جاتا ہے کہ ہمارے بڑے اپنے پیچھے صرف مال و دولت نہیں چھوڑ کے گئے، اچھا اخلاق بھی چھوڑ کے گئے ہیں۔ میرے بڑے وہ تعلیمات بھی پختہ چھوڑ کے گئے ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو کتنا نفع پہنچایا ہے، لوگوں کو سے کتنی دعائیں لی ہیں، کردار کتنا سچا تھا، اخلاق کتنے اعلیٰ تھے، اور وہ میراث میں ہمیں یہ چیزیں دے کے گئے ہیں۔ ہم بیٹھ کے یہ جائزہ لیتے ہیں کیا ہم نے مال ہی سنبھالا ہے کہ ان کا کردار بھی سنبھالا ہے؟ یہ جائزہ لینا ہے مجھے اور آپ کو۔ میرا باپ تو دعائیں لیتا تھا، میں کہیں لوگوں سے بد دعائیں تو نہیں لے رہا؟ میرا باپ تو مشہور تھا اس بات میں کہ جس طرح ایمان کا خالص ہے اس طرح کام کا بھی خالص ہے، میرا حال کیا ہے؟ میرا باپ تو اس بات میں مشہور تھا کہ وہ زبان کا سچا تھا، کردار کا سچا تھا، اور حسن سیرت کے صورت کے ساتھ ساتھ حسن سیرت کا بھی پیکر تھا۔ میری کیفیت کیا ہے؟ وہ حیا میں، قول میں بھی عاشق رسول تھا، عمل میں بھی عاشق رسول۔ میری کیفیات کیا ہے؟ یہ ہے دعا کا اصل مقصد، کہ اپنا جائزہ لینا، اپنا محاسبہ کرنا کہ ہم نے اپنے بڑوں کی اس وراثت کا حقیقی طور پہ جانشین ہونے کا حق بھی ادا کیا ہے یا نہیں۔ اگر ہم جائزہ لیں تو یقیناً بات نیچے آتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ان مقاصد کو پیش نظر رکھنا اور پھر اس دائرے سے بھی نکل جانا۔ جو انکار کرتا ہے اس کے سامنے تو مقصد رہتا ہی نہیں ہے، وہ برسی کو نہ مانے، وہ عرس کو نہ مانے، تو یقیناً وہ تو تعلیمات سے کٹ گیا۔ اور جس نے مانا اور مقصد کو بلا دیا، فقط اس نے ایک چاول کا لقمہ اور ایک بریانی کی دیگ کو سمجھ لیا، تو اس میں وہ بھی مقاصد سے نکل گیا۔ نتیجتاً تعلیمات مسخ ہو کے رہ گئیں، حالانکہ اصل مقصد تو ان تعلیمات کا احیاء اور اس کردار کی جھلک کو نئی نسل کی طرف منتقل کرنے کے لیے تجدید عہد کے یہ ایام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی، پروردگار عالم نے قرآن بھی عطا فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چمکتا دمکتا اسوہ بھی عطا فرمایا ہے، اور قیامت تک رب تعالیٰ نے مصلحین کی جماعت کا سلسلہ بھی اس امت میں جاری فرمایا ہے۔ کیسا ہی دور کیوں نہ آ جائے، رب تعالیٰ کسی نہ کسی ایک ایسے مصلح کو کھڑا کرتا ہے کہ جو مصلح اپنی اصلاح سے اس وقت کے دنیا کے نظام کو یکسر تبدیل فرما دیتا ہے۔ آپ دیکھیے تو صحیح، بر صغیر کے اندر نظام کے اندر جب تعطل آتا ہے، بت پرستی عروج پہ آتی ہے، آتش پرستی عروج آتی ہے، رب کے نام لیوا فزیکل اور اسپرچلی دونوں اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، تو علی بن عثمان حجویری آ کے اپنا کردار نہیں ادا کرتے؟
اجمیر میں کیفیات بدلتی ہیں. یہ تھا اصل میں ان لوگوں کا کام. حضرت داتا صاحب علیہ رحمہ کی بارگاہ میں آ کے 40 دن بیٹھتے ہیں اور اتنا بھر کے جاتے ہیں, ایمان کا اتنا نور لے کے جاتے ہیں کہ بر صغیر کے 90 لاکھ لوگوں کے سینوں کو ایمان کے نور سے منور فرما دیتے ہیں. بر صغیر میں دین اکبری نہیں آیا, ایسے لوگ نہیں پیدا ہوئے کہ اکبر نے نیا دین گھڑ دیا. تو پھر بھی رب تعالیٰ کے یہ سلسلہ ایک تسلسل کے ساتھ جاری ہے. پھر جو شخصیت آئی اس کا نام حضرت مجدد الفسانی احمد سراندی ہے کہ انہوں نے آ کے دین اکبری سے دوبارہ دین الہی کی طرف موڑا. یہ ہیں ان اکابرین کی تعلیمات, ان کے کام کارنامے کردار کہ جنہوں نے قول کے ذریعے بھی, عمل کے ذریعے بھی, کردار کے ذریعے بھی, کوشش کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کے پرچم کو بلند رکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کا اپنی ذات کو ماڈل بنا کے سامنے پیش کیا. یہی وجہ ہے کہ جب یہ تنہا اصلاح کے مشن کو لے کے چلے تو تنہا تھے, اللہ تعالیٰ نے پھر قافلے عطا فرما دیے. پھر یہاں اسی سب کانٹیننٹ میں جب یہاں کیفیات بھی دوبارہ متغیر ہونے لگی, اور پھر ایک بہت بڑا المیہ آج کی عالمی دنیا کا یہ بھی ہے کہ ہمیں نہ صرف دین و دنیا کے جداگانہ تصور پیش کر دیا گیا. حضرت اقبال نے کہا تھا, ہو دین جدا سیاست سے تو رہ جاتی ہیں چنگیزیں, کہ ہمیں دین اور دنیا کا علیحدہ تصور پیش کر دیا گیا ہے. ہمارے سامنے یہ تصور رکھ دیا گیا ہے کہ دین اور چیز ہے, دنیا اور چیز ہے, اور پھر اسی تناظر میں دینداروں سے ہمیں دور کر دیا گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دیندار جو ہے وہ فنڈامنٹل ہوتا ہے اور اس کے نظریات کے اندر ویژن موجود نہیں ہوتا. یہ دونوں شخصیات جب بر صغیر میں آتی ہیں تو دینی اعتبار سے, سیاسی اعتبار سے جو ویژن حضرت مجدد الفسانی نے مکتوبات شریف میں عطا فرمایا ہے, آج کا سیاسی آدمی تو اس ویژن کی رتی برابر بھی نظر نہیں آتا. اور پھر بڑے صغیر کے اندر جو معاشی ریوائول آیا ہے اور جو اکانومی کی مضبوطی حضرت فاضل بریلی علیہ رحمہ نے عطا فرمائی ہے, آج کی اس معاصر عالمی دنیا میں جس اصول معیشت کو اپنایا گیا ہے وہی اصول معیشت ہے جو انہوں نے تو 1930 میں دیا تھا. حضرت فاضل بریلوی, سیدی امام محمد رضا خان جن کا کنز الایمان, ہدایق بخشش, فتاوی رضویہ, یہ بڑی بڑی کتابیں اور بڑی بڑی تعلیمات کہ انہوں نے مسلمانوں کو دوبارہ سے ایک نئی زندگی اس اکانومی میں, اس معیشت میں عطا فرمائی, اور ایسے اصول عطا فرمائے کہ جن اصولوں کی روشنی میں پوری دنیا کا مسلمان جہاں بھی موجود ہوگا اپنے آپ کو مضبوطی پائے گا. ہمارا المیہ یہ ہے, ہم کٹ گئے, کوئی کسی انداز سے, کوئی کسی انداز سے, نتیجہ یہ نکلا کہ نہ ادھر کے رہے اور نہ ادھر کے رہے. حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ, آپ کی مکتوبات شریف, اور اسی طرح حضرت سید امام محمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمہ کی آپ کی جو فتاوی جات ہیں اور آپ کی جو تعلیمات ہیں, آپ کی کتب ہیں, اسے اس انداز میں پڑھنا کہ ماضی قریب کے جدید سوشل اور اکنامک سائنسز کے ایکسپرٹیز کے لوگ ہیں, آج کی نئی نسل کے لیے ایک جدید قسم کے انداز اور جدید قسم کے پڑھنے کے انداز, ویژن لینے کی ساری کیفیات ان کتابوں میں موجود ہیں. یہ جملہ صرف وہی شخص کہہ سکتا ہے جو علماء کی علمی اور سائنسی میراث سے واقف نہ ہو, اور اس کا یہ خیال اور یہ زوم باطل بالکل چھٹ جاتا ہے جب وہ ان علماء کی کتب کو پڑھتا ہے, ان علماء کے کردار کو پڑھتا ہے, ان مصلحین کی اصلاح کو پڑھتا ہے, اور اس کے بعد انہوں نے جو ریفارمز کی ہیں ان کی طرف ایک دقیق نظر دیکھتا ہے. آج ہم جب ان حضرات کو پڑھتے ہی نہیں ہیں تو پھر علماء کے بارے میں ہماری سوچ بہت چھوٹی ہو جاتی ہے. آج ایک ممبر و محراب پہ بیٹھا ہوا شخص ڈیجیٹل دنیا کی تبدیلیوں کو جانتا ہو, وہ پوری دنیا میں ہونے والی پاور کوریڈور میں کیفیات کو جانتا ہو, وہ اس بارے میں اگر آگاہ ہو کہ امریکہ ہمارے سامنے ٹیرف لگا رہا ہے, ڈیوٹیز بڑھا رہا ہے, کیوں بڑھا رہا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس وقت ہمیں بائی لینڈ کمپین چلانی ہے, ہمیں امریکہ کی مصنوعات کو ہی ترجیح دینا ہے. ہماری ترقی کا راز اسی میں مضمر ہے. ذرا دیکھیے, حضرت فاضل بریلی علیہ رحمہ 1912 میں ایک اصول مرتب فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ دین پر عمل یہ معیشت کی جان ہے. اگر تم اپنی اکانومی کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو اپنے دین پر عمل کرو. فرمایا کہ معاشی ترقی صرف اسی صورت میں ممکن اور پائیدار ہے جب وہ ایمان پر, دیانت پر
اور امانت پر مبنی ہو۔ اگر تم ایمان، دیانت اور امانت کو نکال دو، مسلمان بھی ہوگے تو تم پسپا ہو جاؤ گے، اور اگر وہ کافر بھی ہوا اور اس کی معیشت کے اندر ایمان بھی آ گیا، دیانت بھی آ گئی، امانت بھی ہو گئی، تو وہ ترقی کر جائے گا، کیونکہ یہ یونیورسل لا ہے، اور جو اس کو چھوڑتا ہے تو وہ لا آف مورل کا شکار ہو جاتا ہے، مقافات عمل اسی کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ فرمایا ابتداءً مسلمانوں کے حوال کو دیکھو کہ وہ مسلمان قلیل ہیں، وسائل بھی قلیل ہیں، منورٹی میں ہیں، منورٹی میں ہونے کے باوجود میجورٹی پر حکومت کرتے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ اس وجہ سے کہ ان کے پاس امانت بھی تھی، ان کے پاس دیانت بھی تھی، انہوں نے دین اور اخلاق کے اصولوں کو اپنایا۔ آج جب ہماری اکانومی سسٹینیبل نہیں رہی تو اس کی بنیاد صرف اور صرف یہ ہے کہ نہ ہمارے پاس فیتھ ہے، نہ ایتھکس ہیں، اور نہ انٹیگریٹی ہے۔ یہ ساری کی ساری ہم نے مفقود کر دی، نتیجہ تن ہم تنزلی کا شکار ہوتے ہیں۔ عملی تلقین کرتے ہوئے آپ نے ایک بڑے خوبصورت پہلو کی طرف توجہ دلائی۔ فرمایا کہ اگر مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی معیشت کو بہتر کریں تو بنیادی چیزیں دو ہیں۔ نمبر ایک، پروڈکشن کے پیداوار، اشیاء سازی، یعنی وسائل، خام مال سے چیزوں کو تیار کرنا اور ان سے آمدن حاصل کرنا، اور دوسرا ہے کھپت، استعمال، کہ تیار شدہ اشیاء کو استعمال کرنا اور ان سے فائدہ اٹھانا۔ فرمایا پروڈکشن کے حوالے سے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی حرفت و تجارت کو ترقی دیں۔ یہ ایک عالم ہے جو وقت کے تناظر میں بات کر رہا ہے اور آنے والی نسل کے مستقبل کو اکانومی کے اعتبار سے، معاشی اعتبار سے محفوظ کر رہے ہیں۔ فرمایا مسلمانوں کو چاہیے پروفیشن، مہارت، پروفیشن اپنا پیشہ، اور ایکسپرٹی اپنی مہارت، اور جدید ٹیکنالوجی پر مبنی صنعت، اس میں خوب ترقی کریں۔ پھر آپ نے اس کی وجہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا تاکہ مسلمان کسی دوسری قوم کے محتاج نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ یورپ اور امریکہ والے معمولی قیمت کا خام مال اپنی انڈسٹری میں تیار کر کے مسلمانوں کو دیں اور اس کے بدلے میں باری قیمت وصول کریں۔ 115 سال پہلے لکھے گئے اس نقطے پر غور کیجئے اور امت کی زبوں حالی دیکھیے۔ تقریباً سبھی مسلم ممالک خام مال برآمد کرتے ہیں اور کھربوں ڈالر کی ٹیکنالوجی، اشیاء دوسری قوموں سے خرید کر اپنا سرمایہ ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مسلمان کو کسی دوسری قوم کا محتاج نہیں ہونا چاہیے۔ آج اگر ہم اس بات پر غور کریں تو ہمارے ملک کا بھی ایک بڑا المیہ تو یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھتی جا رہی ہے، ہمیں باہر کی چیزوں پر اعتماد ہے، ہم انہیں لیتے ہیں۔ دوسرا اصول بتایا کہ جب تم اپنی چیزوں کی طرف آؤ تو اس کی کوالٹی کو لو نہیں کرو، اس کی کوالٹی کو اچھا کرو، بہتر سے بہتر کرو۔ تیسرا نقطہ فرمایا کہ جب تم کام کرنے لگو گے تو پھر خیال ہوگا کہ سارے ہی تو خراب ہیں، تو میں اچھی چیز کو کیا کروں گا، مجھے بھی خراب ہو جانا چاہیے۔ فرمایا تمہارا کام خراب ہونا نہیں، تمہارا کام ہے صحیح ہونا، اور اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھو۔ جب تم صحیح ہونے کا ارادہ کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ تم تنہا ہی سب پر غالب آ جاؤ گے۔ وہ کیا کسی خوب نے کہا تھا کہ ایک شخص سمندر کے کنارے کھڑا تھا اور کھڑا سمندر سے باہر جو مچھلیاں آتی انہیں اٹھا کے پھینکتا، وہ جتنی پھینکتا اس سے زیادہ پھر آ جاتی، پھر پھینکتا، وہ اسی کام لگا ہوا تھا۔ ایک زیادہ سیانہ پاس سے گزرا، اس نے کہا بھائی اتنی مچھلیوں میں سے تھوڑی سی پھینک دیتے ہو تو اس کام کا فائدہ کیا ہے؟ وہ خاموش اپنا کام کرتا رہا۔ اس نے پھر کہا بھائی اس کام کا فائدہ کیا ہے، اس سے تمہیں کیا ملے گا؟ اس نے ایک مچھلی اٹھائی اور سمندر میں پھینکی، جب پھینکی تو وہ تیزی سے چلی۔ اس نے کہا مجھے فائدہ ہو یا نہ ہو بتاؤ، مچھلی کو فائدہ ہوا کہ نہ ہوا؟ معاشرے کو فائدہ ہو سکتا ہے اگر میں اور آپ دین اور دنیا دونوں، اور دین اور دنیا کو جاننے والے علماء دونوں کی سنگت کو اختیار کریں